الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرور اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا صدر جلسہ برادر عزیز حاجی جاوید ابراہیم پراچا و دیگر منتظمین جلسہ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، تدبیر کے مطابق میری حاضری کل ہونی تھی، تقدیر کے فیصلے پر آج حاضر ہو گیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق آج کراچی میں مجھے بیان کرنا تھا،
جیسا کہ برادر عزیز نے میری روداد غم اگرچہ پشتو میں بیان کی، لیکن کچھ میں بھی سمجھ رہا تھا کہ صوبائی حکومت نے میرے وہاں پہنچتے ہی پورے صوبے میں میرے داخلے پر پابندی عائد کر دی، اور کل بلکہ گزشتہ سے پیوستہ شب میرے جلسہ کا گھیراؤ کیا پولیس نے کہ میں تقریر نہ کر سکوں۔ عظیم الشان جلسہ تھا، کراچی کے جلسے جاوید میاں نے دیکھے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سنی نے بہت عرصہ سو کر گزارا ہے، اب جاگ اٹھا ہے، اور جاگا یوں ہے کہ انشاءاللہ پچھلی قضائیں بھی ادا کرے گا۔ شان صحابہ، شان صحابہ۔ اسے دھوکے میں رکھا گیا یا بعض خواب اور گولیاں کھلا کر اسے نشے میں رکھا گیا، یہ سو گیا تھا، بے غیرت نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے جاگنے اور جگانے والے دونوں قابل توجہ ٹھہرے۔ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مجھ پہ پابندی۔ بہرحال جلسہ کے اطراف میں یار لوگوں کی موجودگی میں میرا وہاں اسٹیج پر پہنچنا یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ یقین کیجئے میں خود نہیں یہ امید کر رہا تھا کہ پہنچ جاؤں گا۔ روانگی کے وقت اللہ سے دعا کی کہ صرف تیرا قرآن پڑھوں گا، اور چونکہ تو ہی مشکل کشا ہے تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج اپنے حقیر اور ناچیز بندے کو اسٹیج تک پہنچا دے، اس کے بعد ہر چے باد آباد جو ہو۔ اسٹیج پر پہنچ گیا۔ چونکہ منتظمین حضرات جو تھے، میرے جلسہ کے منتظمین حضرات، ان پر دباؤ تھا دن بھر انتظامیہ نے انہیں اس قدر ڈسٹرب کیا کہ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ آج صرف قرآن سنائیں۔ چنانچہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہلچل مچ گئی۔ 2-1 رکوع قرآن پڑھ کر جب میں نے صدق اللہ کہا تو چیخنے لگا پورا جلسہ کہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب جب ترجمہ شروع ہوا تو پھر وہ حضرت درخواستی کی دعا تھی، وہ پھیلتا چلا گیا، تقریر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی تعویل میں لے لیا، دن بھر تھانے میں رات بھر تھانے میں رکھا۔ صبح پہلی فلائٹ جو کراچی سے آنا تھی، حالانکہ میرا ٹکٹ 7 تاریخ کا تھا، اس ٹکٹ کو انہوں نے ہنگامی طور پر 5 تاریخ کا بنایا، وہ پشاور کا تھا تو اسے اسلام آباد کا بنایا، اور مجھے انہوں نے کراچی آؤٹ کر دی۔ اس طرح پر میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ آج رابطہ تو کل سے ہے اپنے بھائی سے، آج ان کا حکم ہوا کہ میں کوہاٹ پہنچوں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ ذہنی طور پر آج کے لیے میں کوہاٹ آنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس شخص کا
کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، بوجود تو میں حاضر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ مفصل باتیں تو کل ہوں گی اگر زندہ رہے۔ ذکر ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، آمنہ کے لال کا تذکرہ اور سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ کا موضوع میں کہا کرتا ہوں دنیا کے تمام مضامین متعدد بار جب بیان ہوتے ہیں تو اپنا شباب اور اپنی کشش کھو بیٹھتے ہیں۔ فطرت انسانیہ میں بھی یہ بات ہے کہ جب ایک بات بار بار سنی جائے تو طبیعت اکتا جاتی ہے یا طبیعت سیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے میں ایسی کشش رکھ دی ہے اور اس کو ایسا سدا بہار بنا دیا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود رسول اکرم کی سیرت و تذکرہ کے شباب اور جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ خوشبو کی ایسی ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولیے انوکھی مہک محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ تو نشاط فکر و نظر کے لیے پڑھ لیا۔ خطبے کے آغاز پر ایک پرچی آئی کہ سورہ یوسف سنائی جائے، پھر ادھر سے آواز آئی کہ سورہ مریم پڑھی جائے۔ چنانچہ یہ مطالبہ تو متنازع بن گیا، نہ میں نے سورہ یوسف پڑھی نہ سورہ مریم پڑھی، میں نے سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ پڑھ دیا۔ اگر زندہ رہے تو کل میں آپ کے ارشاد کے مطابق کچھ پڑھوں گا، لیکن آپ کا ارشاد جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، آواز ایک ہونی چاہیے۔ کل مشورہ کر کے آئیے گا۔ قرآن پاک کے اس حصہ میں جو میری تمہید کا اور میرے بیان کا سرمایہ ہے اور اساس ہے، حق تعالی نے عالم ارواح میں اپنے پیغمبروں کی ارواح سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ عالم رنگ و بو اس شکل میں پیدا نہیں ہوا تھا، یہ دنیا آب و گل اس صورت میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو عالم ارواح میں اللہ نے اولاد آدم سے 2 وعدے لیے۔ انسانی ارواح کے اجتماع منعقد فرمائے، روحوں کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ خدا نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، دوسری مرتبہ اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار لیا۔ قرآن میں دونوں وعدوں کی کارروائی موجود ہے۔ چنانچہ اقرار اول کی روداد قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جب تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، من بنی آدم،
فکر و نظر، رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیاز کے بغیر نظریاتی، سماجی، جغرافیائی، مذہبی اور رنگ و نسل کے تمام دنیاوی امتیاز کو بالائے طاق رکھ کر حق تعالی نے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں جمع کی۔ روح کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، نہیں جانتے۔ آپ تو جسم کو جانتے ہیں۔ آپ کا تعارف تو جسم سے ہے نا۔ ارے نہیں، روح سے بھائی، اگر روح کو آپ جانتے ہوتے تو جسم کی پوجا پاٹ میں نہ لگے رہتے، کبھی تو روح کے لیے بھی کچھ کرتے۔ اطلاع عرض ہے کہ اصل انسان ہے ہی روح، جسم تو مکان ہے، وہ مکین ہے اس میں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خول ہے، تخم ہے وہ اس میں۔ ہم نے جسم کی تعمیر میں اور جسم کی نشو و نما میں پوری زندگی گزار دی، کبھی روح کی طرف نہیں سوچا۔ اصل انسان روح ہے جس پر کبھی فنا نہیں آتی۔ حق تعالی نے انسانی روحوں کو جمع فرمایا اور انسانی ارواح کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں۔ خلق لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بناؤں گا تمہارے لیے بناؤں گا۔ زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا جائے گا، تمہارے ٹھکانے کے لیے بچھونا بنایا جائے گا، فراش، اور اس قدر مسخر کر دوں گا کہ وہ زمین جس میں لوہا بھی دفن کیا جائے کچھ دنوں کے بعد وہ اسے مٹی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن اے انسان، جب تو اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرے گا تو وہ اسے مٹی میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دے گی، تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تجھے تیری امانت واپس کر دے گی۔ آسمان کو چھت بنا کر اس کے دامن میں کبھی نہ بجھنے والے چراغ جلا دوں گا، ایسے قمقمے، ایسے بلب روشن کر دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوا کریں گے۔ ستاروں کو تابانی دوں گا، سورج کو درخشانی دوں گا، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا، گلشن مہکیں گے، سبزے لہکیں گے، انادل چہکیں گے، دریا متلاطم ہوں گے، سمندر موج زن نظر آئیں گے، ندیاں بہتی ہوں گی، اشجار تیرے لیے، مویشی تیرے لیے۔ قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. کچھ جانور تیرا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ جانور تیری زیب اور زینت بنیں گے، کچھ جانور اپنا گوشت مہیا کریں گے تیری غذا کے لیے، کچھ جانور تجھے دودھ پلائیں گے، کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں گزار دیں گے. اور رب کائنات نے فرمایا یہ میرا لطف و کرم ہوگا، یہ میری مہربانی ہوگی کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی. وہ پوری زندگی تیری اطاعت اور غلامی میں گزار دیں گے. میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تیرے مظالم اور زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ دائر نہ کر سکیں. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین. ہم نے تو اپنی پہچان کے لیے بہت سی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دی، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نظر نہیں آتا، خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہاں ہے؟ قرآن نے دعوت فکر دیتے ہوئے انسان کے دل و دماغ پہ دستک دی کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کر کے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، اس کی گوبر بدبودار. کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے؟ تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کے خون کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے؟ تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے نا میرے بندے کا لطیف ذوق ہے. دودھ میں کہیں جانور کی رنگت، خون کی سرخی یا گوبر کی بدبو محسوس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون؟ اللہ. پتہ نہیں آپ نے کیوں آہستہ کہہ دیا. یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ.
جو صحیح جواب دیا کیجئے، شاید میں پہلے بتا گیا ہوں۔ اللہ ہی یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ کیونکہ عجم میں ایسے بیمار پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ بھی، تو وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے دودھ وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں اللہ بھی۔ تو اب آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ ہی، جب نعمت اسی کے ہے تو تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا، نمک حلالی کا تقاضا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے انسان کامل بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ او ابن آدم، تجھے زبان دوں گا، زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا، زبان کو قوت گویائی۔ یہ نہیں کہ ایک زبان سکھا دی جائے گی، ایک لینگویج، قوت گویائی ملے گی، تو جہاں رہتا ہوگا وہی زبان بولے گی۔ یہ نہیں کہ اگر یہاں سرحد میں رہنے والے کو پنجاب جانا پڑے تو یہ ٹکڑا بدلنا پڑے، پنجابی زبان لینی پڑے، نہیں، بس ذرا ادھر عقل کی مشینری کام کرے گی، ادھر یہ غلامی کرے گی، تو جس علاقے میں جائے گا یہ وہی زبان بولے گی، قوت گویائی ملے گی۔ آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی ملے گی۔ ہاتھ پاؤں دوں گا، ہاتھوں پاؤں کو چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت عطا کروں گا۔ دماغ دوں گا، دماغ کو قوت حافظہ عطا کروں گا۔ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی، اور پھر یہ اس کا کرم ہے نا کہ آنکھیں دے کر سوسائٹی اور معاشرے میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ زبان کو فصاحت و بلاغت عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر خدا کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی سوسائٹی میں پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو سکے۔ عقل و خرد کی بلندیاں عطا کر کے کچھ فاتر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دیے۔ تونگری دولت اور خوشحالی عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور منگتا بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تیرے غرور کا علاج ہو سکے۔ صحت اور جوانی عطا کر کے، شباب عطا کر کے، کبھی کبھی بستر علالت پر تڑپنے والے بیمار بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تو اس کے حضور سجدہ شکر ادا کر سکے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، ہوائیں چلیں گی کبھی سر بن کر کبھی صبح بن کر تیرے لیے، صبح کا سویرا تیرے لیے، دن کا اجالا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، موسم کی سردی اور گرمی تیرے لیے، آسمان پہ بادلوں کے قافلے رواں دواں ہوں گے جو تیری مردہ زمینوں پر حیات آفرین قطرے برسا کر انہیں زندگی کا پیغام دے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے دنیا میں بھیجوں گا اے ابن آدم، دنیا میں بھیج کر بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھے فراموش نہیں کروں گا۔
میری رحمت تیرے اتنا قریب ہوگی کہ دنیا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اذا سألک عبادی عنی، یہ آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تمنائیں اجڑ گئی، آرزویں پامال ہو گئی، توقعات تہوالا ہو گئی، اب جب کوئی نہیں سنتا تو خدا کا پتہ پوچھتے ہیں۔ انسان بیچارہ فریب خوردہ ہے نا، جب حقیر وسائل اور اسباب اس کے قریب ہوں تو خدا دور، اور جب اسباب و وسائل دور ہو جائیں تو خدا قریب۔ جب صحت مند ہو یا رگوں میں خون ہو تو اس کی اکڑ دیکھا کر، اس کی چال دیکھا کر، ایسے معلوم ہوتا ہے بس یوں ہاتھ کرے تو آسمان کو نیچے گرا لے، اچھل پڑے تو پہاڑوں کو سر کر لے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس متکبر اور مغرور انسان سے جا کے کہہ دو جسے خدا بھول گیا، جسے میدے نے فریب دے دیا، اس سے جا کے کہہ دو کہ کبھی بیت الخلا جا کے اپنی شخصیت پہ غور کیا کر کہ تو کیا ہے اور کس سے ٹکراتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی، جب مایوس انسان آپ سے میرا پتہ پوچھے تو انہیں فرما دیجئے کہ انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب، دنیا کے وڈیرے، دنیا کے بڑے لوگ غریبوں کی آبادیوں سے دور ٹھکانے بناتے ہیں، تو سب سے بڑا ہوا، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی کوٹھی بنگلہ تعمیر نہیں کیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے تو اپنے بندے کے دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا لیے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو ارشاد ہوا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، مجھے پکارا کرو، اس لیے کہ میرے سوا تمہاری تمنائیں اور آرزویں پوری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا دامن بھرنے والا کوئی نہیں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن یہی ایک دروازہ ہے، جب آؤ گے تو وہ خزانے رحمت کے لٹائے گا۔ روسیا انسان کہتا ہے خدا بندہ اگر نیکیاں نہ ہوں تو کس منہ سے آئیں؟ فطرت نے جواب دیا وہ دنیا والے ہیں کہ جب کچھ لے کے نہ جاؤ تو بات نہیں سنتے، یہ وہ ذات ہے کہ اپنے در پہ آنے والے کے دامن کی طرف نہیں دیکھتا کچھ لایا ہے یا نہیں، اس کی رحمت تو پکارتی ہے، نیکیاں نہیں تو کوتاہیاں لاؤ، خوبیاں نہیں تو خطائیں لاؤ، اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ کبھی میرے در پہ آؤ نا، سر جھکاؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر!
نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت. حدیث قدسی میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بوڑھا آدمی جس نے زندگی میں کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، جوانی چلی گئی، زندگی کی شام ہو گئی، اب جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے کبھی زبان پر اس کا نام نہیں لایا، اب ضعیفی اور بڑھاپے کے وقت ہاتھ کانپتے ہوئے عرض کرتا ہے، خداوندار رحم کر. حق تعالی نے فرمایا، میرے محبوب میں اسے تانا نہیں دیتا کہ کل تک تو مجھے یاد نہیں کیا، آج کیسے یاد آ گیا. میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. یہ نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، میں اسے خالی لوٹا دوں تو کہاں جائے گا. رب العالمین نے فرمایا، تمہیں دنیا میں بھیج کے بھی تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی. تو پھر بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب دنیا میں جاؤ گے. الست بربکم، یہاں بتاؤ تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا، تم اپنی تمنائیں کس سے وابستہ کرو گے، تم کس کے آگے آنسو بہاؤ گے، تم کس سے رزق اور اولاد مانگو گے. بتاؤ یہاں عالم ارواح میں دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. کون ہے تمہارا رب؟ گوہاٹ کے دوستو اب صحیح جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ ہی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا حسن، موزونیت تو دیکھیے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے یہی وعدہ لے لیا، الست بربکم. ابھی انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا تو لفظ رب سماعت سے ٹکرایا، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو برزخ کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی آواز آتی ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوتاہیاں کی ہوں گی، اعمال میں کمی کی ہوگی، بد عمل ہوگا، بد کردار ہوگا، لیکن اگر بد عقیدہ نہیں ہوگا، مشرک اور بدعتی نہیں ہوگا تو اسے توفیق ملے گی. برزخ میں وہ چیخ کر کہے گا، ربی اللہ اللہ. لیکن جس شخص نے نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ نشان ڈال دیا ہو، جبہ لمبا ہو، بڑا زبردست قسم کا نمازی معلوم ہوتا ہو، لیکن نوافل بھی ادا کرتا ہو، حج بھی بے شمار کیے ہوں، خیرات بھی بڑی دیتا ہو، حضور کا نام بھی بڑا لیتا ہو، لیکن عقیدے میں شرک کی بیماری لگ گئی ہو، سر کئی دروازوں پہ جھکایا ہو، دامن کئی کے آگے پھیلایا ہو، آرزویں کئیوں سے وابستہ کی ہوں، اگر دنیا میں شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو نمازی، زکاتی، خیرات اور حاجی ہونے کے باوجود جب وہاں پوچھا جائے گا من ربو کا تو صحیح جواب نہ بن پڑے گا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا، کوئی بات بن نہیں سکے گی. اس لیے عزیز دوستو، اصل روح تو عقیدہ ہے نا، اعمال اس کو سنوارتے ہیں، اعمال اس کے برگ و بار ہیں، بنیاد عقیدہ ہے. تو سب سے پہلے حق تعالی نے فکر انسانی کی تعمیر کرتے ہوئے عالم ارواح میں پوچھا من ربو کا. قرآن پاک کو دیکھیے،
قرآن شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، پھر بیچ میں بھی یاد دہانی کراتا جاتا ہے قرآن، ہر 2-3 ورقوں کے بعد رب کا لفظ بار بار آتا ہے، شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن رخصت ہوتا ہے ختم ہونے لگتا ہے تو بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہ اس کو بھولنا نہیں کہ رب بس وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب کائنات نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمام انسانی ارواح نے بیک زبان جواب دیا بلا، بس تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا دنیا میں ہم کسی اور کو رب نہیں مانیں گے، ہمارا مشکل کشا بھی تو، حاجت روا بھی تو، کار ساز بھی تو، ہر جگہ موجود بھی تو، رزق دینے والا بھی تو، اولاد دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، ملازمتیں عطا کرنے والا، عزت دینے والا، زندگی اور موت کا مالک تو بس۔ وعدہ کیا، اب تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ تو تم نے کر لیا، اب دیکھوں گا دنیا میں جا کے کون اپنے اقرار کو پورا کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب سیرت سرور کائنات شروع ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور کی سیرت اگر قرآن سے بیان نہ کی جائے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ احادیث کے یا سیرت کی دوسری کتابوں کے حوالے ضرور دیے جائیں، لیکن اصل روح تو قرآن ہے، اس لیے کہ محمد اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی مریم ہے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، ہر حلالی بیٹا اپنی ماں کو پہچانتا ہے اور ہر مسلمان بھی جانتا ہے کہ عائشہ ہماری ماں ہے۔ میرے عزیز دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روحانی بیٹوں نے پوچھا مادر محترمہ ہمیں اپنے آقا کے اخلاق و اطوار اور کردار اور سیرت کا پتہ بتائیے، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، کان خلقہ القرآن، قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا۔ اللہ آپ کو بھی اور حضور کی سیرت بیان کرنے والے ہر فرد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ رسول کے ذکر کو قرآن سے مزین کرے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا اقرار فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا تھا، اجتماع عام ہوا، اب محبوب کی رسالت کا وعدہ لینا تھا، انبیاء کی مقدس روحیں جمع ہوئیں، اجتماع خاص ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کو حق تعالی نے ان کی مقدس ارواح کو جمع فرمایا۔ ارشاد وَلَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم میں جا کر نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کرو گے، میرے بندوں کی جبین کو میرے دروازے پر جھکانے کے لیے انہیں پیغام دو گے، میری توحید بیان کرو گے۔ کوہاٹ والوں، حضرت آدم سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء قرائے ارض پر
یہی پیغام لائے نا کہ جھکنے کے لیے خدا کے سوا کسی اور کا در نہیں، معبود و مسجود ہر جگہ موجود و مشکل کشا بس وہی ہے، اس کے سوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی موقف نہیں لے کے آئے۔ یہ کمبائنڈ مشن ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، مشترکہ آواز ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، تم سب کے ثم، تم سب کے بعد، آفٹر یو، تم سب کے بعد آئے گا، آئے گا تو تم سب کے، تمہاری نبوت پر اس وقت کے زمانہ کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری، تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری۔ وہ جس سرزمین پر چلے گا میں اس سرزمین کی قسمیں کھاؤں گا عرش بری پر، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں کھاؤں گا۔ ارشاد لا اقسم بهذا البلد، مجھے کیا ضرورت کہ میں اس شہر کی قسمیں کھاؤں، کوئی اس میں ہدایت تو نہیں، کوئی گریننگ تو نہیں، کوئی باغات لگے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو خشک پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں، جس کے سینے سے آج تک پانی کی ایک بوند نہیں نکل پائی سوائے آب زمزم کے، میں اس کی قسمیں کھاؤں، کیوں کھاؤں؟ لیکن کھا رہا ہوں، کیوں کہ انت حل بہذا البلد، تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تیرے قدم جو اس کے گلیوں کو نصیب ہو گئے، تو اب اس کے در و دیوار کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس کی قسمیں عرش بری پہ کھاتا ہوں۔ تم سب کے بعد آنے والا رسول، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کی ادائیں قرآن بنیں گی۔ وہ چادر اوڑھے گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، وہ کمبل اوڑھ کے آئے گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا۔ یہ انفرادیت بھی کتنی ایمان افروز ہے کہ اب تعالیٰ نے باقی انبیاء کو نام لے کر پکارا، فرمایا یا آدم ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کبھی فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کبھی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہیں فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا نوح۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جب قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے تو نظر آتا ہے کہ خدا نے انہیں براہ راست نام لے کر پکارا، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو یہاں محبت کے آداب ہی انوکھے ہیں، محبت کے آداب ہی انوکھے ہیں۔ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا النبی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹھے گا تو زمین کو سکون مل جائے گا، وہ اٹھے گا تو آسمان کو بلندیاں ملے گی، اس کے پسینے سے گلشن مہک جائیں گے، وہ ہنسے گا تو صبح کو اجالا مل جائے گا، اس کے دندان اقدس کی روشنی سے آسمان کے دامن میں ستارے بکھر جائیں گے۔ تو
تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب حسن کائنات کا نقطہ انتہا بن کے آئے گا. ثم جاءکم رسول، وہ امام الانبیاء بن کے آئے گا، فخر رسول بن کے، مولا کل بن کے، ہادی سبل بن کے، اللہ کا دلبر، کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر بالا قدر، انبیاء کا افسر بن کے آئے گا. تم سب کے بعد آنے والا حسین ہوگا، ماہجبین ہوگا، نازنین ہوگا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین. تم سب کے بعد آنے والا رہبر و رہنما، بدر الدجا، وہ شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، شان رسالت، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اب یہاں بتاؤ کہ تم سب کے بعد آنے والے میرے محبوب کی نبوت پر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، اس کا تعاون بھی کرنا ہوگا. برے صغیر کی ایک بدبودار شخصیت مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو رسول کی بات ہو رہی ہے، ثم جاءکم رسول، یہ میں ہوں. شوق ہے بیچارے کو آگے بڑھنے کا. ہوتا ہے نا، یہ بھی بعض لوگوں کو جنون ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے خواب میں مل گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے. کہنے لگا شاہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں میرا ذکر آیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے تھے میں نے اس سے کہا کہ قرآن میں تیرا ذکر تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے فرعون کا ذکر پڑھا، قارون کا ذکر پڑھا، بہت سو کا ذکر پڑھا، تیرا تو اس صف میں نے ذکر نہیں دیکھا. کہنے لگا جی واہ، آپ نے کہاں جا ملایا مجھے، میرا ذکر قرآن میں آیا نہیں ہے. وہ یاتی من بعد اسمہ احمد، تو جو مجھے مانتے ہیں وہ بھی احمدی کہلاتے ہیں، تو بس میں وہی احمد تو ہوں، مجھے پہچانیے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی وہ تو احمد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی تھی اپنے زمانہ کے لوگوں کو کہ میرے بعد اللہ کا ایک نمائندہ آئے گا جو آخری ہوگا اور اس کا اسم گرامی نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تو غلام احمد ہے. کہنے لگا جی غلام اضافی اور غیر ضروری ہے، یہ والدین نے خامخواہ چپکا دیا. اگر غلام کو ہٹا دیا جائے تو احمد نہیں بچتا، تو میرا غلام چونکہ غیر ضروری اور اضافی ہے اس لیے میں غلام کے بغیر والا احمد ہوں. شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو ایسے موقعوں پر جواب اترا کرتے تھے. فرمانے لگے اچھی بات ہے، تیرا غلام اضافی اور غیر ضروری ہے تو عطا اللہ کا عطا غیر ضروری اور اضافی ہے، یہ بھی والدین نے یوں ہی لگا دیا. تو غلام کے بغیر والے احمد بننے کا شوق ہے تو میں پھر عطا کے بغیر اللہ ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے، مردود ہے، بےایمان ہے، نعرہ تکبیر،
تو تجھے جرت کیسے ہوئی تو نبوت کا دعویٰ کرنے کی، جب میں ہی تجھے ایکسپٹ نہیں کرتا، جب میں ہی تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں تو تیری نبوت کے حدود کیا ہوئے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ ولی اللہ خاندان کے ہر فرد پر۔ بر صغیر میں ان لوگوں کی خدمات آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں دوستو۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ الہند محمود الحسن پر، اللہ کی رحمتیں ہوں شاہ عبد القادر پر، شاہ عبد العزیز پر، شاہ رفیع الدین پر، شاہ اسماعیل شہید پر، محمد قاسم نانوتوی پر، خدا کے لطف و کرم کی گھٹا برسے اشرف علی تھانوی پر، مولانا محمد الیاس دہلوی پر، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری پر، حضرت مولانا سید انور شاہ بخاری پر، کشمیری پر خدا کی لاکھوں رحمتیں اور کروڑوں الطاف کی بارش ہو اس قافلے پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے مقام پر وہ گرامایا خدمات انجام دی ہیں کہ آج بر صغیر میں اسلام کی روشنی نظر آتی ہے، ورنہ یار لوگ تو نہ معلوم کہاں لے جاتے اس امت کو۔ نعرہ تکبیر! میں کہا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کی کوکھ سے مجاور نہیں مجاہد پیدا ہوئے، دیوبند کی کوکھ سے ضمیر فروش نہیں سرفروش پیدا ہوئے، اور جو ضمیر فروش ہوں وہ دیوبندی نہیں ہو سکتے، چاہے وہ اوپر سے دیوبندی کی رٹ لگائے رکھیں اور تسبیح پڑھتے پھریں۔ وقت وقت میں بھیس بدلنے والے، لباس بدلنے والے، اسٹیج بدلنے والے، کبھی ظالموں کے حامی کبھی مظلوموں کی صفوں میں نظر آنے والے، یہ ایکٹر ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، یہ اداکار ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، آپ کی سادگی اور عقیدت سے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، انہیں پہچانیے، خدا کے لیے ان اداکاروں کو دیوبندیت کا معیار نہ بنائیے ورنہ منزل کبھی نہیں ملے گی۔ دیوبندیت کا معیار ہے مولانا سید حسین احمد مدنی، دیوبندیت کا معیار ہے شیخ الہند محمود الحسن، دیوبندیت کا معیار ہے اشرف علی تھانوی، دیوبندیت کا معیار ہے محمد الیاس دہلوی، دیوبندیت کا معیار ہے انور شاہ کاشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، عبید اللہ سندھی، احمد علی لاہوری، اور یا پھر کم از کم مفتی محمود حضرت درخواستی، یہ دیوبندیت کا معیار ہے۔ بھیس بدلنے والے کبھی ادھر کبھی ادھر، خدا کے لیے ان کو معیار نہ بنائیے۔ میرے عزیز دوستو، بر صغیر میں جو فتنہ اٹھا اسلام کے خلاف اس کے سامنے ڈٹ جانے والا کون ہے؟ یہی ولی اللہ قافلے کے افراد ہیں۔ جب بر صغیر میں انگریز نے ایک پالتو نبی پیدا کیا نبوت کا امیج کرش کرنے کے لیے، تو اس کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ علماء دیوبند۔ جب دشمنان صحابہ نے تاریخ چلائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اسلام کی نمائندہ جماعت، اسلام کا اساسی لشکر ہیں، قرآن کی زبان میں حزب اللہ ہیں، خدا کی فوج ہے، محمد کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، اسلام کے کیس کے عینی گواہ ہیں، تو جب لکھنؤ کی کوکھ سے ہمایوں کی بیمار ذہنیت کے نتیجہ میں جب یہاں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جو اسلام کا کیس کمزور کرنے کے لیے انہوں نے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور صحابہ کرام پر الزام تراشی کی، تو اس فتنے کا مقابلہ بھی انہی مجاہدین نے کیا۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔
اور جب صہیونی اور تثلیثی لابی سے برے صغیر میں مشنریز آئیں، ان کے تبلیغی مشن آئے، تو محمد الیاس دہلوی، خدا کی اس پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اس درویش نے ایسا بوٹا لگایا، ایسا پودا لگایا تبلیغی جماعت کا کہ آج اس کی جوانی اور اس کے شباب کو دیکھ کر یہودیت کی بھی ماں مر رہی ہے، عیسائیت کی بھی ماں مر رہی ہے۔ آپ نے تو تبلیغی جماعت کی جوانی جا کے ریونڈ دیکھی ہوگی، ان آنکھوں نے جا کے بیرونی دنیا میں دیکھا۔ میں پہلی مرتبہ بھی دیکھ آیا تھا، لیکن اس مرتبہ جا کے بعض ایسی چیزیں نظر آئیں کہ بے ساختہ میرے دل سے دعا نکلی کہ خداوندا ان درویشوں کو نظر بد سے بچائیو۔ آج انگلینڈ میں، جاپان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، سویڈن اور ناروے میں، ڈنمارک میں اللہ کے ترانے سنائی دیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے چرچ مسجدیں بن رہے ہیں، جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں سنائی دیتی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں محمد کا قرآن پڑھا جا رہا، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی موحد بن گئے۔ مجھے لندن میں ایک مقام پر کانفرنس کے بعد لٹن سٹون میں ایک انگریز ملا جو مسٹر مائیکل سے محمد یحییٰ بنا، میں اس کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ 11 سال پہلے مجھے اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے اسلام کی کون سی ادا پسند آ گئی تھی؟ تو کہنے لگا میں نے تو کوئی اسٹڈی نہیں کی ہے اسلامک لٹریچر کی، میں برٹش پولیس میں تھا، ڈیوزبری میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا، میری ڈیوٹی تھی۔ میں جب وہاں اس اجتماع میں گیا، میں نے مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی کو نمائندہ بنا کر وہ آگے کر دیتے ہیں اور باقی ہزاروں اس کے پیچھے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں، کبھی قعود میں اندیکھی ذات کے تصور میں آنسو بہاتے ہیں اور کانپتے لرزتے ہیں۔ تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ مذہب وہی سچا ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اس نے بتایا پہلے تو مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی جب میں نے ان کو ایک ہی برتن میں 4-5 آدمیوں کو کھاتے دیکھا، تو طبیعت میں ذرا اکتاہٹ پیدا ہوئی کہ کتنے بدذوق ہیں۔ لیکن اس نے کہا ایک دن مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کھانے کی دعوت دی، بے ساختہ میری طبیعت مائل ہو گئی اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع ہو گیا۔ اب جو 2 لقمے لیے، ایسی لذت محسوس ہوئی، ایسی لذت محسوس ہوئی کہ وہ ڈبل روٹی میں جو ہم وہ سلاد وغیرہ رکھ کے وہ بناتے تھے وہ مصیبت نظر آنے لگی، اور باوجود اس کے کہ میں ان کے مذہب کا آدمی بھی نہیں تھا اور ایک انگریز نما، لیکن کھانا ان کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدظلہ کے ہاتھوں پر اسلام نصیب ہوا۔ اس نے بتایا کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حافظ ہوں، میری بیوی بھی قرآن کی حافظ ہے، اور اس نے بتایا کہ بحمد اللہ تعالی مجھے بخاری، مسلم، ابو داود اور ترمذی کی ہزاروں احادیث ازبر یاد ہے۔ ذہین تو ہوتے، اب حافظ قرآن بھی ہے، حافظ الحدیث بھی۔ اور اس نے بتایا کہ اس وقت تک بحمد اللہ میری تبلیغ سے 2100 انگریزوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو پچھلے دن وہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا ایک پاپ سنگر مسلمان ہوا ہے، وہ اسی مسٹر محمد یحییٰ کی تبلیغ کے نتیجے میں نے اس سے پوچھا کہ بھی خطیب تو ہم بنے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں خطیب العصر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور مسلمان لوگ تمہارے ہاتھوں پہ ہو رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے، گر بتاؤ۔
ہے انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے، انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ جی پڑھتا ہوں خیر ذرا۔ انسان یہ چاہتا ہے نا کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے ہاتھوں سے ہو، کسی اور کے ہاتھوں سے نہ ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، شاندار زندگی گزار گئے، مثالی زندگی گزار گیا، آنے والی نسلیں رشک کریں گی کہ ہمیں بھی محمود جیسی زندگی ملے۔ فرمایا کرتے تھے اس دور کا مولوی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کہتا ہے اسلام آتا ہے تو میرے ہاتھوں سے آئے، اگر میرے ہاتھوں سے نہیں آتا تو کسی اور کے ہاتھوں سے نہ آئے، پھر کفر ہی رہے گا۔ عصبیت انتہا کو پہنچ چکی ہے، تنگ نظری حد۔ میں نے اس سے پوچھا بھی محمد یحییٰ تم کوئی گر تو بتاؤ، کیسے مسلمان بنا لیتے ہو عیسائیوں کو؟ جاوید سننے کی بات کہنے لگا میں ایک ہاتھ میں قرآن لے لیتا ہوں، دوسرے ہاتھ میں بائبل۔ قرآن ایک ہوتا ہے میرے پاس پرانا، اور بائبل کئی نسخے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بائبل جو آج سے 100 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، ایک وہ بائبل جو آج سے 50 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، ایک وہ بائبل جو آج سے 20 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، ایک وہ بائبل جو آج سے 10 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، اور ایک وہ بائبل جو اس وقت۔ میں وہ تمام نسخے ان کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو جو باتیں 100 سال والی میں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کے بعد جو 50 سال بعد چھپی ہے اس میں نہیں ہے، جو باتیں 50 سال پہلے والی میں لکھی ہوئی ہیں 100 سال والی میں نہیں ہے۔ ان کو آپس میں ملاؤ، ان کی عبارات ٹکراتی ہیں، ان کے جملوں میں فرق ہے، ان کے مفہوم میں فرق ہے، لیکن 1400 سال کا سفر کر کے محمد کا قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس میں کوئی فرق تو بتاؤ۔ 14 صدیاں کوئی معمولی بات ہے؟ تم اپنی بائبل کو چند سالوں میں بھی تحریف سے نہیں بچا سکتے ہو، ہر آنے والا اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات گھسیڑ دیتا ہے، لیکن محمد کا قرآن تمہیں دعوت فکر دیتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو دکھاؤ، اس کی کوئی منزل، اس کی کوئی صورت، اس کا کوئی پارا، اس کا کوئی پاؤ، رکوع، آیت، جملہ یا لفظ بدلا ہوا دکھاؤ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، اور اس کا محافظ نہ مولوی ہے، نہ فقیہ، نہ حاکم ہے، نہ رعایا، نہ سائنسدان ہے، نہ کوئی اور، اس کا محافظ وہی ہے۔ قراء حضرات اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو نسل انسانی کے سینوں میں قرآن کی روشنی بھر رہے ہیں، لیکن قراء حضرات اور معلمین حضرات کبھی یہ نہ سوچنے لگے بھولے سے کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بخدا آپ قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن آپ کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن ہمارا محافظ ہے۔ یہی تو اس کا اعجاز ہے کہ جو فرد اور جو قوم اس سے وابستہ ہوئی وہ بھی محفوظ ہو گئی۔ یہ خود کو بھی بچاتا ہے، اپنے ساتھ لگنے والوں کو بھی بچاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک پادری عیسائی مبلغ آ کے چیلنج دیتا ہے، کہتا ہے شاہ صاحب آئیے آج فیصلہ ہو جاتا ہے، میں اپنی بائبل لایا ہوں، تم قرآن لاؤ، آگ جلاتے ہیں، میں اپنی بائبل آگ میں جھونکتا ہوں، تم قرآن آگ میں پھینکو، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی جل جائے گی، جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چیلنج تو تمہارا منظور ہے، لیکن تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، ترمیم کے ساتھ چیلنج منظور ہے، آگ جلائی جائے اور آگ بھی تھوڑی بہت نہیں، بہت زبردست آگ جلائی جائے۔ میری طرف سے چیلنج میں ترمیم یہ ہے، بجائے اس کے کہ تم بائبل پھینکو اور میں قرآن آگ میں ڈالوں، تم بائبل اپنے سینے سے باندھ دو، میں قرآن اپنے سینے سے باندھ لیتا ہوں، اور پھر تو آگ
میں چھلانگ لگا بائبل سمیت، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں قرآن سمیت۔ جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب سمیت جل جائے گا، اور جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب سمیت بچ جائے گا۔ پادری کہنے لگا آئی ایم سوری شاہ صاحب، میں بائبل کو تو فائر پروف میٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو لگا کے نہیں آیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ خود کو بھی بچاتا ہے، اپنے ساتھ وابستہ ہونے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو محمد یحییٰ کہنے لگا جب میں یہ تجزیہ کرتا ہوں ان کے سامنے کہ دنیا کی ہر کتاب، ہر عبارت، ہر افسانہ، ہر کہانی بدلی گئی، لیکن محمد کا قرآن ہے یہ نہ بدلا جا سکا، نہ بدل رہا ہے اور نہ بدلے گا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ جس نے قرآن کو بدلنا چاہا وہ خود بدل گیا۔ اور بدلا کیسے؟ وہ اس کی ٹانگیں چار ہو گئیں یا اس کے سینگ نکل آئے؟ نہ، اس کے بدلنے کی دلیل آج بتا دوں کوہاٹ والوں اور وہاں والوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، پتہ نہیں یہ کیسٹیں کہاں کہاں پہنچیں گی۔ جگہ جگہ میں ان سب کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے گا، اور اس کے بدلنے کی دلیل یہ ہے فزیکلی کہ اس کے اعمال و افکار حرمین شریفین سے نہیں ملیں گے، وہ حرمین سے جدا ہو جائے گا۔ اس کی اذان حرم شریف کی اذان سے نہیں ملے گی، اس کا کلمہ حرم شریف کے کلمے سے نہیں ملے گا، اس کی عبادات حرم شریف کی عبادات سے نہیں ملے گی، اس کی تسکین حرمین شریفین میں نہیں ہوگی، وہ اپنے گھر میں بنا لے گا، ادھر سکون نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے قرآن کو بدلنا چاہا، قرآن تو نہیں بدلا، خود بدل گیا۔ کیوں نہیں ذکری؟ کیوں یہ جو اذان میں شامل کیا ہوا یار لوگوں نے، کوئی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، کوئی اذان میں حضرت علی المرتضیٰ کا نام لے رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے چونکہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے اس لیے ہم نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ محبت کے ٹھیکیدار، ہمیں محبت نہ ہوئی، تمہیں انوکھی محبت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا وارث میرا دعویٰ ہے، اہل سنت والجماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عملی اور سچا تعلق ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو عقیدت اور محبت اہل سنت و جماعت کو ہے۔ فرق یہ ہے کہ سنی حسین فروش نہیں، سنی علی فروش نہیں، سنی علی کا غلام ہے، الحمدللہ شکر۔ لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کا نام اذان میں لیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر محبت کا معیار یہی ہے تو پھر تمہیں محبت حضرت حسین سے بھی تو ہے، ایک جملہ اذان میں حضرت حسین کے نام کا آنا چاہیے، پھر تمہیں محبت حضرت حسن سے بھی تو ہے، ایک جملہ اذان میں حضرت حسن کا آنا چاہیے، تمہیں محبت حضرت سیدہ فاطمہ سے بھی تو ہے نا۔ چلیے زینب رقیہ ام کلثوم کو تو آپ نے نہ مانا، لیکن حسنین کی مادر محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو تم مانتے ہو، اور بے شک تمہیں محبت بھی ہے، پھر ایک جملہ حضرت فاطمہ کے نام کا آنا چاہیے، اذان میں ایک جملہ حضرت علی اصغر زین العابدین کا آنا چاہیے، ایک جملہ اذان میں حضرت عباس کے نام کا آنا چاہیے چونکہ اس سے بھی محبت ہے، ایک جملہ اذان میں حضرت حسن عسکری کا، ایک جملہ اذان میں حضرت نقی کا، ایک جملہ اذان میں حضرت تقی کا، حسن عسکری کا، مہدی کا، یہ سب شامل ہونے چاہیے۔ جن جن سے محبت ہے سب کے نام کا ایک ایک جملہ اذان میں شامل کرتے جاؤ، انشاءاللہ صبح سے اذان شروع کرو، شام تک اذان ہی ختم نہیں ہوگی۔
جب سے لاؤڈ سپیکر آیا اس نے یہ مصیبتیں ہمارے سر پہ مسلط کر دی۔ دوسرا ان کا اٹھا بھائی، انہوں نے علی کے نام پر اذان میں نقب لگائی، اس نے نبی کے نام پہ اذان میں نقب لگائی۔ اس نے جناب اذان سے پہلے وہ سر لگاتا ہے۔ پوچھو بھائی تم کہاں سے؟ یہ دیکھو رسول اللہ کو نہیں مانتے، جلتے ہیں، رسول اللہ کا نام نہیں لینے دیتے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اذان میں حضور کا نام ہے یا نہیں؟ جواب ڈھیلا ہے آپ کا، مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے۔ اذان میں حضور کا نام ہے یا حضور کے منصب کا بھی ذکر ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں گرامی بھی ہے، حضور کا منصب بھی ہے۔ تو نام تو اذان میں جب تک حضور کے اسم گرامی اور حضور کے منصب کا اعلان نہ کیا جائے اذان مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حضور کا نام لیتے ہیں؟ اگر نیت صاف ہے، اگر نیت میں فطور نہیں اور امت میں تفریق پیدا کرنے اور امت کے گھروں میں فساد کی آگ لگانا مقصود نہیں، تو پھر اذان جو آج مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے وہی ہے اذان بلالی۔ قیامت تک وہی اذان چلنی چاہیے۔ نبی کے نام پر تحریف کرنے والے اور امت میں تفریق کرنے والے اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں دے سکتے کہ ہم حضور کا نام لینے کے لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ارے نام تو حضور کا اذان میں پہلے سے موجود ہے۔ لہذا یہ محبت نہیں ہے، اصل میں امت کو آپس میں لڑانے کا پروگرام ہے کہ تم انوکھی آواز اٹھاؤ۔ یہ کہیں گے کہ تم نے یہ بھی صلاۃ و سلام اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، تو ہم کہیں گے دیکھا نبی سے جلتے ہیں، یہ گستاخ ہے، نبی کا نام نہیں لینے دیتے۔ لیکن ان سنگ دلوں سے کون پوچھے کہ نبی کا نام لینا ہی صرف دین نہیں ہے، بلکہ نبی کی اطاعت اور سنت کے مطابق لینا ہی اصل دین ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، وہ کہنے لگا چھینک کے جواب میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب جو اس نے الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی طرف غور سے دیکھا، کہنے لگا یہ الحمدللہ کے آگے تم نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا میں نے کہا والسلام علی رسول اللہ، حضور پر سلام بھیجا۔ کہنے لگا یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا اور کہنے کا حکم فرمایا۔ اپنے زمانے میں بھی صحابہ کرام سے یہی کہا اور کہلوایا۔ اب تم نے اگرچہ والسلام علی رسول اللہ جملہ تو اچھا ہے، لیکن چونکہ حضور کی سنت کے خلاف ہے اس لیے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگے اٹھو اس مسجد سے، ہم اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے جہاں حضور کی سنتوں کے خلاف عمل ہو رہا۔ ایک معمولی سے واقعے سے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاران پیغمبر نے اپنے آقا کی اطاعت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے میں استقامت کا کس حد تک مظاہرہ کیا کہ معمولی سی ذرا سی بات میں بھی تبدیلی برداشت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو معیار بنائیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں وعدہ کرو کہ اس کی رسالت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعاون بھی کرو گے۔
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ رب العالمین نے انبیاء سے پوچھا یہ وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے بیک زبان جواب دیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا فاشہدوا، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح بھی تو موجود ہے نا۔ سیدنا ابراہیم کے دل کی گہرائیوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ محبوب خدا جو سب کے بعد آئے گا اور سب کا امام بن کے آئے گا، اگر میری اولاد میں سے آ جائے میرا فخر سارے انبیاء میں، سر میرا فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موقع کی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے جب اس کا لطف و کرم متوجہ ہو تو میں اپنی آرزو پیش کروں۔ کبھی کبھی بات موقع پر کی جائے تو تیر نشانے پہ لگتا ہے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے موقع پر ہاتھ اٹھائے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سیدہ مریم کے حجرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں تازہ کھجوریں موجود۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا فرماتے ہیں بیٹی مریم یہ کہاں سے آ گئے، اس کا تو موسم نہیں۔ سیدہ مریم نعرہ لگاتی ہیں ہوا من عند اللہ، صدقے جاؤں یہ اسی کا احسان ہے۔ وہ مریم تھی، اس دور کی بیمار عورت نہیں تھی کہ پیر جی ساریاں تہاڈیاں مہربانیاں دی بات تو مریم تھی۔ رحیم یار خان میں میرا ایک جاہل دوست تھا، مجھ سے اس نے کہا شاہ صاحب تعویذ لکھ کے دے دو، کئی سال ہوئے بیٹا نہیں ہوتا، بال سفید آ گئے ہیں۔ میں نے سوچا اگر میں نہیں لکھ دیتا ہوں تو یہ کسی کاروباری کے ہاں پھنسے گا۔ جلدی سے میں نے سورہ فاتحہ لکھ دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا اللہ نے اس کو دے دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب میں اس علاقے میں آیا مجھے پتا چلا کہ فلاں چودھری صاحب کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو میں مبارکباد دینے کے لیے چلا گیا۔ میری جیپ کو دیکھ کر دور سے جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں، فرط جذبات میں اٹھا، یوں کیے ہوئے دوڑا اور آ کے مجھے گلے سے لگا کے میں نے کہا چودھری صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا۔ مجھے چھوڑ کے کہتا ہے خدا کا نام مت لو، اللہ نے دیا، مہربانی ساریاں تہاڈیاں تے نہ خدا دا لیندے ہو۔ اللہ نے دینا ہوندا تے پہلے دے دیندا، میں تے او نہ ہی پیراں دتا رکھے۔ میں نے کہا خدا بندہ یہ تیرا نافہم بندہ ہے، کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بچہ فوت ہو گیا۔ یہ اس کی امانت ہوتی، وہ دے دیتا ہے پھر لے لیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، جب لیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
مجھے پتا چلا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے. میرا آنا اس علاقے میں پھر ہوا تو میں تعزیت کے لیے چلا گیا. اب چہرہ لٹکا ہوا ہے, حالت خراب ہے. اب نہ وہ میرے استقبال کے لیے اٹھا اور نہ وہ چہک تھی. میں بھی جا کے بیٹھ گیا, دعا کی. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کی مرضی. تو کہتا ہے ہاں خدا کی مرضی. میں نے کہا شاباش, تلک اذن قسمت دیزا. پیدا ہو تو پیراں دیتا, مر جائے تو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب ہے دیتے پیر ہیں, خدا کا کام ہے کہ وہ گردنیں مروڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ مریم نے نعرہ لگایا, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی مہربانی ہے. حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہے نا, لیکن مریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہی من عندک, یہ آپ کے کرم سے ہے. نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ, یہ اسی کا کرم, اسی کی مہربانی سے. حضرت زکریا علیہ السلام سوچتے ہیں وہ دیتا تو ضرور ہے لیکن اس کے ضابطے ہیں, کچھ اصول ہیں, موسم کے مطابق دیتا ہے. یہ کھجوروں کا موسم نہیں, اور کولڈ سٹوریج ابھی بنے نہیں تھے, یہ فریزر آئے نہیں تھے. سیدہ مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے مزید وضاحت کی. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر موسم کو بھی نہیں دیکھتا, حساب بھی نہیں کرتا, بے موسم دیتا ہے, بے حساب دیتا ہے. موقع آ گیا نا. جناب زکریا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, حضرت زکریا نے بھی دامن پھیلا لیا. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اب حضرت زکریا نے بھی اپنے داتا کو پکارا. کبھی نہیں کہا تھا یہ جملہ, یہ دعا, یہ تمنا کبھی نہیں کہی, آج ظاہر کی کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اگر مریم کو بے موسمی کھجور, بے موسم فروٹ پہنچا سکتا ہے تو اپنے بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی عطا کر. لیکن بیٹا بھی تجھ سے ایسا مانگتا ہوں کہ جس کی جوانی رشک ملکوت ہو. بد کردار بیٹا نہیں مانگتا, ایسا بیٹا نہیں مانگتا جس کی جوانی پورے خاندان کی آبرو کا جنازہ نکال دے. نیک بیٹا مانگتا ہے. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ, آج اکیلے بھی نہ جاؤ, پورا وفد لے کے جاؤ, فرشتے اور بھی ساتھ لے جاؤ, اور اتنے جلدی جاؤ کہ میرے زکریا کی دعا ختم نہ ہو. زکریا کے تمنا میں اٹھنے والے ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ میری طرف سے بشارت پہلے سنا دو. قرآن پاک نے فرمایا فنادتہ الملائکہ, فرشتوں نے پکارا, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. جبکہ زکریا کی ابھی دعائیں جاری ہیں, ابھی آرزویں جاری ہیں. فرشتوں نے جناب زکریا کو پکارا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. زکریا عرش بری سے تبریک آئی ہے,
بشارت آئی ہے کہ اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، وہ مصدق ہوگا، اللہ کی باتوں کا مصدق اور مؤید ہوگا، سید ہوگا، پاک دامن ہوگا۔ تیرا بیٹا اتنا پاک دامن ہوگا کہ دامن نچوڑے گا تو فرشتے وضو کرنا فخر سمجھیں گے۔ اور رب العالمین نے فرمایا زکریا تیرے بیٹے کا نام بھی میں خود رکھتا ہوں، وہ پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا۔ اب عرض کرتے ہیں انا یکون لی غلام، میں نے مانگا تھا، تو نے دینے کا اعلان کر دیا، مگر اب ہوگا کیسے؟ میں بڑھاپے کی اس عمر میں ہوں کہ بیٹے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بیوی بیٹے جننے کے بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی، میں ضعیف وہ عاقرہ، کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ کتنا پیچیدہ سوال ہے، کتنی عجیب بات ہے، خدا نے چٹکی میں جواب دیا۔ قال کذالک، پیغمبر میں نے دینا ہے، کذالک، جب میں کوئی بات کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں، مجھے مرکزی شورا بنانے کی ضرورت نہیں، شورا نہ شورا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ایڈوائزنگ کمیٹی چاہیے، نہ مجھے وزیر چاہیے۔ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اہتمام نہیں چاہیے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں نے کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو سبزے لہکنے لگے، میں نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، میں نے کن کہا تو چاند کا دامن چاندنی سے معمور ہو گیا، میں نے کن کہا تو سورج کرنے لے کے آیا، میں نے کن کہا تو صبح کی جبین پر سویرا بکھر گیا، میں نے کن کہا تو رات اندھیرا لے کے آئی، میں نے کن کہا تو کائنات منظم ہو گئی، اب کن کہوں گا تجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی مل جائے گا۔ موقع پہ بات کی تھی نا، تیر نشانے پر لگا، تو خلیل بھی موقع کی انتظار میں ہے کہ موقع آئے تو بات کروں، زندہ رہا تو کل یہیں سے شروع ہوگی بات۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ آپ تو یوں بیٹھے ہیں جیسے پورا ایک ہفتہ آرام کر کے آیا ہوں اور آج پوری رات کھڑا رہوں گا۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ذکر محبوب طویل ہوگا، یہ بتا دوں، خوب آرام کر کے آئیے گا، دن کو سوئیے گا، اور رات کو انشاءاللہ ذکر محبوب طویل ہوگا اور اسی جگہ ہوگا اگر زندہ رہے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم زینا بزینت الاسلام وجعلنا ہداة مہتدین، نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم احسن اخلاقنا بنور القرآن۔ پروردگار عالم ہماری دنیا کو اور عقبہ کو کامیاب بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمیں فریب دنیا نے تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے، تو ہمیں اس تباہی سے بچانے والا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی دستگیر نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی کارساز نہیں۔ پروردگار عالم تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ خداوندہ ہمیں دونوں جہانوں میں سربلند کر دے، ہماری سری جاری جلی خفی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ خداوندہ
ہمیں ذکر رسول پر عمل کی توفیق عطا فرما، سیرت منانے والوں میں بلکہ اس سے زیادہ سیرت رسول کو اپنانے والوں میں شامل فرما، اس لیے کہ رسول کی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے دوستو۔ خداوندہ ہماری جبین کو اپنے در کے سجدوں سے آباد کر دے، ہمارے دل کو اپنے محبوب کی محبت سے، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، ائمہ اور اولیاء دین، شہداء صالحین کی عملی محبت سے ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے، جو تیرے دوست ہیں ان سے قریب کر دے، جو تجھ سے دور ہیں ان سے دور رہنے کی جرأت عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے ساری دنیا کے خوف نکال دے، اپنے تقوی کا چراغ جلا دے۔ خداوندہ ہمیں اسلاف کے ساتھ عملی نسبت عطا فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت کے آئین سے اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، دور خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان جو اس ملک میں ناموس صحابہ کے تحفظ اور اہل سنت و جماعت کے قومی و ملی حقوق کے تحفظ کی دعویدار ہے، خداوندہ ہمیں اس نازک پروگرام میں استقامت عطا فرما اور ہمیں اپنے مشن میں سچائی کے جذبہ کے ساتھ منزل تک پہنچا۔ جتنی بھی دینی جماعتیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والی ہیں خداوندہ ان سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یہاں کوہاٹ کی تنظیم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تیرے ساتھیوں نے، تیرے رفقا نے، تیرے وہ دست و بازو کہ جن کے بل پر تو پرواز کرتا تھا، تیری جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا ہوا ہے، اور تیرا بیٹا بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تیری توقعات پہ پورا اتر رہا ہے، اللہ ہی نے نظر بد سے بچایا۔